جو بس میری طرف رہے مختصر خطاب، فرمایا کہ ان محنتوں کے بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو مودت اہل بیت چاہیے۔ محبت کا تقاضا نہیں ہے، مودت کا تقاضا ہے۔ محبت کرنا آسان ہے، مودت کرنا بڑا مشکل ہے۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اگر دنیا اہل بیت سے محبت کرتی ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی مجبوری ہے کہ اہل بیت رسول سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ کچھ چیزیں اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بندہ خود کنجوس ہو لیکن اسے سخی بندہ اچھا لگتا ہے۔ بندہ خود چور ہو پر اپنا مال کسی امین کے پاس رکھواتا ہے۔ میں نے کہا شیعہ سنی کی بحث ہے ہی نہیں، آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑو، اسے صرف یہ پوچھو، فطری بات ہے، اس سے یہ پوچھو کہ تجھے میدان میں رکنے والا اچھا لگتا ہے یا بھاگنے والا؟ نام مطلب بس اتنا پوچھو، تجھے میدان میں رکنے والا اچھا لگتا ہے یا بھاگنے والا؟ ہر بندہ بولے گا رکنے والا اچھا لگتا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر بندے کی فطرت میں خدا نے خدا پرستی رکھی ہے۔ ہر بندہ ہندو ہو، مسیحی ہو، کرسچن ہو، جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر خدا پرستی ہے۔ مولا فرماتے ہیں شیطان فطرت کو تباہ نہیں کر سکتا، شیطان خدا بدلتا ہے۔ اس کے بجائے کہ تو اس کی عبادت کرے کسی اور کی عبادت کرواتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں ہے یہ کسی نہ کسی امام کو مانے گا۔ شیطان فطرت نہیں بدلتا، شیطان لیڈر بدل دیتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھو، کبھی بھی فطرت کو نہیں بدلتا، وہ رول ماڈل کو بدل دیتا ہے۔ تو اگر دنیا اہل بیت سے محبت کرتی ہے، فطرت میں ایک چیز ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر کمال پرستی رکھی ہے۔ 4 سال کا بچہ بھی ہوگا نا، امتحان میں فیل ہونا نہیں چاہے گا، پاس ہونا پسند کرے گا۔ پورا سال نہ بھی پڑھاؤ، کاپی ہو کے پاس کرنا پسند کرے گا، کیونکہ فطرت میں انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔ اب اسے جہاں جہاں کمال نظر آئے گا وہ عاشق کمال بن جائے گا۔ اب سخاوت علی کے گھرانے میں، علم اہل بیت کے گھرانے میں، بہادری اہل بیت کے گھرانے میں، حسب دیکھو تو ان کا اچھا، نسب دیکھو تو ان کا اچھا۔ جب سارے کمالات اہل بیت کے گھر میں نظر آ گئے تو بندہ چاہے نہ چاہے عاشق اہل بیت ویسے ہی بن جائے گا۔ جار جرداق مسیح کتاب لکھی دا لائف آف محمد کہ تمہیں نبی کے سارے صحابی دیکھے، ایک صحابی بڑا عجیب تھا کہ یہ کیسے کا، جو بھی صحابی میدان جنگ میں جاتا تھا آگے بھی زرہ پہنتا تھا، پیٹھ پہ بھی زرہ پہنتا تھا، لیکن نبی کا ایک صحابی تھا جب میدان جنگ میں جاتا تھا، یہ جب بھی میدان جنگ میں جاتا تھا آگے تو زرہ پہنتا تھا لیکن اس نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ آگے زرہ پہنتے پیٹھ پہ کیوں نہیں پہنتے، تو جواب دیا آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے، لیکن خدا کی قسم ابھی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ بندے کو کمال اچھا لگتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں تھا میں کسی کے بارے میں کتاب لکھوں، میرا مقصد یہ کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو سارے فضائل مجھے ذات علی میں نظر آ گئے۔ بھائی پھول خوبصورت ہے، اس کا تعلق شیعہ سنی سے تو ہے ہی نہیں۔ اب بندہ یہ کہ شیعوں کو پھول اچھا لگتا ہے، ہندوؤں کو اچھا نہیں لگتا۔ جہاں حسن ہوگا بندہ تعریف کرے گا، جہاں خوشبو ہوگی بندہ تعریف کرے گا۔ تو اگر کسی کو پھول اچھا نہ لگے تو مسئلہ پھول میں نہیں ہے، مسئلہ اس میں ہے۔ ایک اور مثال دوں تاکہ میرے جوان سمجھ جائیں۔ بھائی بندے کو نمکین نمکین نہ لگے، میٹھا میٹھا نہ لگے، کھٹا کھٹا نہ لگے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، کہتا ہے مسئلہ کھٹے میں نہیں ہے، مسئلہ نمکین میں نہیں ہے، مسئلہ تیرے ٹیسٹ میں تجھے ہوا ہے بخار۔ تو اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے مسئلہ علی میں نہیں ہے، اس کی فطرت کو بخار ہو گیا ہے۔
تو سارا چکر کس چیز کا؟ فطرت کا ہے۔ تو اگر دنیا کو اہل بیت اچھے لگتے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا تھا، جہاں اچھی فطرت ہوگی وہاں اچھے بندے اچھے لگیں گے، جہاں بری فطرت ہوگی وہاں برے بندے اچھے لگیں گے۔ تو شیطان فطرت کو بدلتا ہے، علی فطرت کو بناتا ہے۔ ذکر علی بندے کو حر بناتا ہے، شمر نہیں بناتا۔ ذکر علی بندے کو با ادب بناتا ہے، بے ادب نہیں بناتا۔ اگر ذکر اثر نہ کرے تو ذکر کا فائدہ نہیں۔ ایک دلیل دے کر بیان کروں گا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے جب نماز پڑھے تو سورہ حمد پڑھے۔ سورہ حمد میں پہلی دعا جو کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے صراط مستقیم پہ باقی رکھ۔ یہاں دیکھا یہ دعا شمر نے بھی کی، یہ دعا حر نے بھی کی۔ غور کرنا، ذکری شیعہ اور فکری شیعوں میں فرق بتا رہا ہوں۔ نماز ایک ہی ہے، سورہ حمد ایک ہی ہے۔ جب نماز شمر پڑھ رہا تھا تب بھی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور جب نماز حر پڑھ رہا تھا تب بھی کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن میرا سوال یہ، پروردگارہ ایک نے دعا کی وہ ناصر حسین بنا، ایک نے دعا کی وہ قاتل حسین بنا، دعا تو ایک ہی تھی، تو اللہ کی آواز آئے گی کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، فکر بھی کر رہا تھا۔ مولا کو ذکری شیعہ نہیں چاہیے، فکری شیعہ چاہیے۔ جو اچھا ہے کہ آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، بات چھڑی ہے تو چڑھتی جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ شیطان اور نفس، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ شیطان بڑا دشمن ہے نفس۔ مولا فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی جہالت ہے۔ جب یہ جاہل ہوتا ہے تو جنگ صفین میں قرآن بھی اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ لا حکم الا اللہ، قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن تیرا اپنی جہالت ہے۔ جب تو جاہل ہے تبھی شیطان گمراہ کرتا ہے، جب تو جاہل ہے تبھی تیرا نفس جو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا یہی دلیل دے کے ثابت کروں گا۔ بھائی اتنا مجمع بیٹھے، آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ نام ہے شاہ عباس، اس کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ میرے سر پہ امامہ ہے، سید ہوں، عالم ہوں، اس ممبر پر بیٹھ کر بولوں کہ شاہ عباس کی قبر ایران کا ایک شہر ہے خوزستان، اس میں ہے، مان جاؤ گے؟ کیونکہ دماغ ہے خالی، میری مرضی جو بھروں۔ سنیے یہ دماغ کام کیسے کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، اب جو پتا میں دوں گا اس پتے پہ آپ چلو گے۔ شیطان خالی دماغوں کو بھرتا ہے، کھوکھلے دماغوں کو بھرتا ہے۔ آپ سب کو پتا نہیں شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، میں کہوں گا خوزستان، آپ سب مان جاؤ گے۔ دوسری دلیل، آپ سب کو پتا ہے کہ امیر المومنین کی قبر کہاں ہے؟ نجف میں۔ میں سر پہ قرآن رکھوں، اتنے مولاناؤں کو اکٹھا کروں، ان سب کے سروں کی قسم کھا کے بولوں علی کی قبر کربلا میں، مانو گے؟ اتنی قسمیں دوں پھر بھی نہیں مانو گے؟ کون سی چیزیں تجھے روک رہی ہیں؟ تیرا علم ہے۔ جب تو عالم ہوگا نا، ہر ایرا غیرہ تجھے کسی نام سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ چلو ایک لطیفہ سنا دوں، آج کی مجلس ہے، موڈ مومنین میں کافی خراب ہو چکا۔ کہتے ہیں مولانا ایک گاؤں میں گئے، سمجھو رانی پور میں آئے، تو ظاہر مولوی جب بھی آتا ہے کہ لوگوں سے پوچھتا ہے، نماز آتا ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتا ہے۔ انڈیا کے گاؤں تھا، وہاں گئے، لوگوں سے کہا بھائی نماز آتی ہے؟
ہمیں تو بتایا گیا کشیوں کی نماز بھی علی علی ہے، ہم تو بس علی کرتے ہیں، سمجھو نماز بھی ہو گئی روزہ بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، علی کا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف کا اس مکتب سے لینا دینا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ ایک مولا علی کی زندگی کا ایک دن دکھاؤ جس میں علی نے نماز نہ پڑھی۔ جب مولا کے لیے نماز ہے تو امتی کے لیے تو ہوگی، تو جیسے علی تو ویسے اس کے چاہنے والے ہونے چاہیے۔ ان کو سمجھایا، سمجھ گئے کہ بھائی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ کب مسجد ہے نہیں، ہمیں ذاکر نے کہا مسجد علی کا مقتل ہے، ہم تو مسجد نہیں بناتے، ہم بناتے امام بارگاہ۔ اس نے کہا ایسی بات ہے تو آج کے بعد کربلا نہ جایا کرو، وہ بھی حسین کا مقتل ہے۔ یعنی جو چیز شرف علی ابن ابی طالب ہے، ولادت اللہ کے گھر میں، اور سے سنیے گا شہادت اللہ کے گھر میں، جس عبادت میں شہادت ملی وہ تمام عبادتوں سے افضل نماز، جس مہینے میں شہادت ملی وہ سارے مہینوں سے افضل، جس رات میں شہادت ملی وہ ساری راتوں سے افضل، اور لوگوں کو اسی مسجد سے کیا کیا جائے، دور کیا جائے۔ سمجھ گئے کہ بھائی نماز پڑھنی، ابھی وضو آتا ہے، سارے گاؤں نے کہا کہ تو وضو نہیں آتا، 400 لوگ تھے گاؤں میں، اب کا ایک ایک کو سکھاؤں گا تو نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا۔ سب کو کہا اور نہر کے کنارے، سارے جمع ہوئے نہر کے کنارے، مولوی صاحب نے وضو کرنا شروع کیا، کلی کی، پورے گاؤں نے کلی کی، چہرہ دھویا، پورے گاؤں نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے، بازو دھوئے، سر کا مسح کیا۔ اب جیسے مولوی صاحب پاؤں کے مسح کے لیے گئے، کیچڑ اتنا ہو چکا تھا، مولوی پھسل سیدھا نہر میں، گاؤں تھا جاہل، اگر رانی پور والے پھسل جائیں، گاؤں والوں نے سمجھا یہ بھی وضو کا حصہ ہے، سارا گاؤں چلا گیا نہر میں۔ تو جب جاہل قوم کا لیڈر پھسلتا ہے تو قومیں پھسل جاتی ہیں۔ اگر پورے مجمع میں ایک کو پتا ہوتا کہ یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، پورے مجمع کو بچا دیتا۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہو، کچھ علماء نے آپ کو بچایا ہے، اگر علم نہ ہوتا آپ بھی کیا ہو جاتے، پھسل جاتے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ انسان کی اپنی جہالت ہے۔ تو فرمایا انسان یاد رکھنا علی والا عقل مند ہوتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے، فطرت بشر کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر کمال اہل بیت میں نظر آئے گا تو بندہ کیا بنے گا؟ عاشق کمال بن جائے گا۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں سالوں سے کوشش کر رہا ہوں عقل کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ ثابت کروں۔ ایک خاتون نے فون کیا، مولانا تقلید کیا ہوتی ہے؟ گھر میں کام کرنے والی مجھ سے پوچھے مولانا تقلید کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارا مسئلہ ایک ہم نے عوام کو عوام کی طرح سمجھایا، ہم نے مسئلوں کو زیادہ مشکل کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کبھی شوہر گھر آیا، اس نے کبھی کوئی چیز بنانے کا بولا جو تجھے نہ آتی ہو؟ کہا ایک دفعہ کراچی سے آیا تھا اور مجھے بولا کہ مجھے بریانی کھلاؤ۔ میں نے کہا آتی تھی؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کس سے پوچھی؟ کہا ایک سہیلی تھی جسے آتی تھی، ایک سہیلی تھی جسے آتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا، فون کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بریانی کیسے بنتی؟ اس نے کہا یہ چاول، یہ تیل، یہ مسالہ اس طرح بنتی ہے۔ میں نے کہا جیسے کہا ویسے بنائی؟ کہا مولانا نہ بناتی بریانی خراب ہو جاتی۔ مطلب میں اگر کسی خاتون کی بریانی کو نہ سنوں اور صحیح نہ بناؤں تو بریانی خراب ہو۔ میں نے کہا جیسے کہا ویسے بنائی؟ کہا۔ میں نے کہا یہی تقلید ہے۔ جو نہیں آتا اس سے پوچھو جسے آتا ہے، مطلب اس سے کسی غلط بندے سے پوچھو تو بریانی خراب ہو جاتی ہے۔ اب دینی مسئلہ نہیں ملا سے پوچھو گے تیرا ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ مکتب کس کا مکتب ہے؟ اب غور سے سنیے گا، کچھ تربیتی گفتگو کروں۔ تو شیطان انسان زندگی میں جو بھی کرتا ہے
یہ سمجھیے، اس کلو کو سمجھے، انسان محبت کی خاطر خاطر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر خدا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ڈالتا، یہ 9 مہینہ بچے کو نہ پالتا۔ ماں کے دل میں محبت نہ ہوتی، یہ پوری رات اس بچے کے لیے نہ جاگتی۔ محبت ہے تبھی جاگتی ہے۔ تو انسان زندگی میں جو بھی کرتا ہے کس کی خاطر کرتا ہے؟ محبت کی خاطر۔ آپ اپنے گھروں سے اٹھ کر آدھی رات کو بیٹھے ہو، کس نے بلایا؟ محبت نے۔ محبت جگاتی ہے، محبت رلاتی ہے، محبت ہنساتی ہے۔ اب بندے کو صحیح بندے سے محبت ہو، بندہ صحیح تو خطرناک موڑ ہے زندگی کا۔ اگر غلط بندے سے محبت تو بندہ غلط۔ اگر حسین سے محبت ہو جائے تو بندہ ہور بن جاتا ہے۔ اگر یزید سے محبت ہو جائے تو بندہ شمر بن جاتا ہے۔ تو فرمائے شیطان کا کام ہے تیرے دل سے اچھی محبت کو نکال کے بری محبت کو ڈال دے۔ اہل بیت کا کام ہے تیرے دل میں اچھی محبتوں کو ڈالے۔ مجھے نہیں پتا مولا حسین نے زہیر کو کیا کہا تھا، ایک رات میں حسین بن گیا۔ مجھے نہیں پتا اور کو کیا کہا تھا، ایک رات میں مولا حسین کے لشکر میں آ گیا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، غلط محبتوں کو نکالتے ہیں، صحیح محبت کو ڈالتے ہیں۔ مولا کے پاس ایک جوان ہے، یا علی میں آپ کی ولایت کو مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا محبت ہے پر ولایت نہیں ہے۔ کہ علی میں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میری ولایت کو، مولا میں کہتا ہوں کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں رسول خدا کے بعد، میں کلمہ پڑھتا ہوں علی ولی اللہ کا۔ امام فرماتے تو کہتا ہے مانتا نہیں، تو کہتا ہے مانتا نہیں۔ علی میں کہتا ہوں، کیا مطلب نہیں مانتا؟ امام نے کہا تو مجھے اللہ کی طرف سے حاکم نہیں مانتا۔ اتنا نادان ہے، کہنے لگا یا علی ابھی آپ کو حکومت ملی نہیں۔ امام فرماتے اس حکومت کی بات کر رہے ہو، یہ علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہ ہمیں ولایت اللہ ملی ہے، اگر ہم کنکر کو بولے تو کنکر ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑتا ہے، اگر ہم سورج کو اشارہ کریں تو پلٹ کے آتا ہے، اگر ہم چاند کو اشارہ کریں تو ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ بتا تیرے دل پر علی کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ اصل یہ ہے کہ بندے کے دل پر ہم نے نہ تبرہ کا مطلب سمجھا، ہم نے نہ تبرہ کا مطلب سمجھا، نہ ولایت کا مطلب سمجھا۔ ولایت لفظ کا نام نہیں ہے، تبرہ لفظوں کا نام نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے کہا کچھ مومنین ناراض ہو گئے، میں نے کہا تبرہ ایک مفہوم کامل کا مطلب ہے۔ تو میں نے کہا میں ایک جگہ پہ گیا، درگاہ تھی، ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، تو میں نے کہا میں نے دیکھا ایک ملنگ نے سگریٹ لی، چرس بھری ہوئی تھی، مضبوط قسم کا سوٹا مارا، اور اس کے بعد بولا کہ بر یزید لعنت۔ میں نے کہا یزید کی پریشانوں کا بندہ میری پارٹی کا ہے، تو مجھ پہ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ آج یہ چکر چلا ہوا ہے، لوگوں نے تبرہ کو لعنت بنا دیا، ولایت تو بس علی ولی اللہ بنا دیا۔ تبرہ اور تولا کا مفہوم اور بناتا ہے، تبرہ اور تولا کا مفہوم ابو ذر بناتا ہے، میں سب تمار بناتا ہے، خمینی بناتا ہے۔ اگر میں کہیں پہ انقلاب لانا چاہتا ہوں اپنے اندر پہ انقلاب لگا، مولانا پھر تبرہ کیا ہے، تولا کیا ہے؟ پھر امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مطلب جو صفت یزید میں ہے وہ تجھ میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر وہ نشہ کرتا تھا تو بھی نشہ کرے، جب تو لعنت بھیجتا ہے اس پہ بھی جاتی ہے، تجھ پہ بھی آتی ہے۔ جنگ سے بات کی جنگ ہے، جنگ کردار کی جنگ ہے۔ پھر ہمارا اختلاف کیا ہے سنت سے؟ یہی تو اختلاف ہے، کردار والا اختلاف۔ ہم نام والے تو نہیں، ہم کام والے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کردار دکھا، ہم کہتے ہیں رفتار دکھا۔ تو میں نے کہا گھر جاؤ بچوں کو سمجھانے کے لیے، گھر میں جا کے 3 کاغذ لگا لو، ایک کاغذ کے اوپر لکھو تبرہ، ایک کاغذ کے اوپر لکھو تولا، بیچ والے کاغذ پہ اپنا نام لکھو۔ اب تبرہ کیا ہے؟ شراب پینا تبرہ ہے، زنا کرنا تبرہ ہے، حرام کی نگاہ مبتلا ہونا تبرہ ہے۔ یہ ساری عادتیں یزید اور آباء یزید میں تھیں۔ ظلم کرنا، یتیم کا مال کھانا، بددہنی کرنا، گالیاں دینا، تہمتیں لگانا، یہ ساری چیزیں تبرہ میں اور آباء و تولا میں۔ تولا کیا ہے؟ سخاوت۔
تب اللہ کیا ہے یتیم پروری، تب اللہ کیا ہے اچھے اخلاق کا ہونا، تب اللہ کیا ہے راہ خدا میں جان کو قربان کر دینا، تب اللہ کیا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے پر شب ہجرت لوگوں کی امانتوں کو واپس دینا ہے. یہ ساری تولا ہے. اب بیچ میں رکھو اپنا کاغذ اور چیک کرو یہاں والی عادتیں کتنی ہیں اور یہاں والی عادتیں کتنی ہیں. اگر یہ عادتیں ہیں تو تولا والا ہے. یہ جوس نہیں ہے کہ تو مکس میں چلے. ایک وہابی مفتی ممبر پہ گیا، لوگوں نے کہا مولانا لطیفہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ جنت میں جانا بڑا مشکل رہے گا. کیوں؟ کا پہلے پورے سرات آتی ہے، پورے سرات بال سے باریک تلوار سے تیز، کیسے گزریں گے؟ تو اگر آپ کے یہاں کچھ ذاکر ہیں تو ان کے یہاں بھی ہیں، کمی کہیں نہیں ہے. شارٹ کٹ کی کمی تو ہے ہی نہیں. کا گھبراتے کیوں؟ نبی کتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب پہلے صحابی گزریں گے پورے سرات تھوڑا کھلے گا، جب دوسرے گزریں گے اور کھلے گا، جب تیسرے گزریں گے اور چوڑا ہو جائے گا، اور جب چوتھے گزریں گے نا علی المرتضیٰ پورا پل کھل جائے گا. اب آپ نے تو سن لیا مجمع میں تھا ایک پٹھان، وہ کیسے برداشت کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب پہلے گزریں گے تھوڑا، دوسرے گزریں گے تھوڑا، تیسرے گزریں گے تھوڑا، علی گزریں گے سارا. ایک کام کرو پہلے علی کو بھیجو. اگلا جملہ پٹھان کا سننا، کب پہلے علی کو بھیجو میں بھی گزر جاؤں میرا ٹرک بھی گزر جائے. یہ باتیں وہاں بھی ہوتی ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں. ہاں جو نعرہ مارے گا سیدھا جنت میں. میں نے کہا نعرہ مارنا آسان ہے کیونکہ محبت نعرہ مرواتی ہے، لیکن مودت نماز شب پڑھواتی ہے. اب سننا، اصل مومن کب بنتا ہے؟ آج ایک نشانی بتا رہا ہوں، اگر یہ نشانی تیرے اندر ہے تو تو مومن ہے، یقیناً ہے. مولا فرماتے ہیں مودت اہل بیت تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک بندے میں کنٹرول نہ ہو. ہم اکثر اس گاڑی پر سوار ہیں جس میں بریک ہی نہیں، بندے کے بریک ہی فیل ہیں. فرمایا کنٹرول ہے تو مودت والا ہے. بندے پر کنٹرول ہو. کس پہ کنٹرول ہو؟ اپنے غصے پہ، زبان پیٹ پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ. کنٹرول ہوگا تو حر بنے گا، کنٹرول ہوگا تو قاسم قربان ہوگا. یہ کنٹرول کی نشانی. کنٹرول ہے تو مودت ہے، کنٹرول نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسول خدا کی جگہ سے گزرے، عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. کہ یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں. نبی نے کہا میں نے سنا عمرو بن عبد بھی اونٹ کا بچہ اٹھاتا تھا. کہا کہ پتھر زیادہ وزنی ہے. کہا ان سے زیادہ کوئی بزدل نہیں. کہ رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا پتھر زیادہ وزنی ہے یا آنکھوں کی پلکیں؟ سندھی میں چواں تو بابا پپڑیوں. ماشاءاللہ. پتھر زیادہ وزنی یا آنکھوں کی پلکیں زیادہ وزنی ہیں؟ 1 گرام بھی وزن نہیں. کتنا کمزور ہے جو 80 کلو کا پتھر اٹھا لیتا ہے، پر نگاہ جب نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھ بند ہی نہیں ہوتی. کنٹرول یہ ہے نا. ایران کا بہت بڑا بہادر رضا زادے 220 kg کا وزن اٹھایا، گولڈ میڈلسٹ. اتنا وزن، پوری دنیا کا بہادر ترین بندہ. اس سے کا کوئی چیز ہے جو تجھ سے اٹھتی نہیں؟ کا سردی کے موسم میں کمبل نہیں اٹھتا جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا. تو اصل طاقت کس چیز کی ہے؟ ارادے کی طاقت ہے. مولا فرماتے علی کے شیعہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. یہ دنیا کے رنگ میں رنگتا نہیں ہے، یہ خود کو علی کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگے؟ یہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے. مودت کنٹرول ہوگا تو مودت ہوگا. کنٹرول نہیں ہے بندے میں، مودت قطعاً نہیں ہے. تو اللہ روزہ واجب کرتا ہے، کیوں؟ کنٹرول بڑھے. پیٹ پر کنٹرول بڑھے. پانی حلال ہے نا، رمضان میں نہیں پی سکتے. اللہ کہتے ہیں پیاس برداشت ہوگی تو حسینی بنے گا، بھوک برداشت ہوگی تو اسے نہیں بنے گا. لیکن ہمارے یہاں سارا سلسلہ الٹا. رپورٹ آئی ڈاکٹروں کی کہ اکثر لوگ رمضان میں مرتے ہیں. جس مہینے میں بچنا چاہیے اسی مہینے میں لوگ مر رہے ہیں. کہ کیوں؟ کہ پورا سال اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں. مہینہ تھا کنٹرول کے لیے، بندے نے اس مہینے میں کھا کھا کے مر گیا.
ولایت علی ہے نجات کے لیے. عقل نہ ہونا تو اچھی چیزیں بھی انسان کے کبھی صحیح راستے پہ آدمی نہیں چلتا. کس طرح پورا دن بھوک دیکھتا ہے, افطاری میں ٹوٹ پڑتا ہے. ایک ہمارے یہاں روش ہے جو میں اپنے علماء سے بھی تھوڑا ان چیزوں پہ اختلاف رکھتا ہوں. مثلا مغرب کی اذان آتی ہے, ہم فوراً نمازی کو نماز پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں افطاری مغرب کے بعد تھا. اب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر, دماغ میں سمبوسہ ہوتا ہے, پانی کا شربت ہوتا ہے. قطعاً یہ نہیں ہے. دین کہتا ہے اگر بھوک لگی ہے ایک کھجور لے لے, آدھا گلاس گرم پانی کا لے لے, تاکہ تیری نماز سکون سے ادا ہو. بھئی مجھے پتا ہو آپ سب کو بھوک لگی اور میں کھینچتا جاؤں تو میری مجلس میں تو نظر نہیں آؤں گا. جہاں چاول کا دانا وہاں آدمی کا آنا, تو سارا نیاز ہی دماغ میں گھومتا رہے گا. اس لیے فرمایا پہلے افطاری کر, پہلے کھجور لے, 2 کھجوریں لے, آدھا گلاس پانی کا پی لے, تاکہ نماز سکون سے پڑھے. اور نیم گرم پانی پیے گا تو بھوک جلدی بجھ جائے گی, پھر سفرے پہ ٹوٹ کے کھائے گا نہیں, آہستہ آہستہ کھائے گا, پھر وہی صحت ملے گی جو مولا علی نے کہی ہے. دوسری چیز, بندے کو شوگر ہو. اب شوگر بندے کو اتنا میٹھے کا شوق ہے. ایک بچہ آیا, میرے والد کو سمجھائیے. میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ سب نے سمجھا لیکن جواب ایسا دیتا ہے سارے مولوی بھی چپ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس کو یہ شوگر پورا سال انتظار کرتا ہے, کوئی میلاد ہو, کوئی مجلس ہو, نیاز ہو, میٹھا ہو, شربت ہو, کھانا شروع ہو جاتا ہے. ہم روکتے ہیں, کہتے ہیں نیاز ہے, شفا ہے. اب مولوی بولے تو یہ تو پکے مقصر ہے, دیکھو نیاز کا مخالف ہے, روک رہا ہے مجھے. مولوی پہ تو فتویٰ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. میں نے کہا بھائی, کہ مولانا دیکھو یہ سارے مجھے روکتے ہیں, شوگر ہے تو میں کھاتا ہوں تاکہ شفا ملے, نیاز میں شفا. آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا شفا ہے, لیکن مجھے یہ بتا, امام حسین نے تجھے کب کہا تو پورا پیالہ پیے گا تو شفا. مولا نے یہ کب کہا تو 4-5 گلاس شربت کے پیے گا تو شفا ملے گی. میں نے کہا نفس کی خواہش کو حسین کے نیاز میں مت ملا. اگر مولا کے نیاز میں شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے. بندہ 40 پہ جائے, کھائے جا رہا ہے, منع کر رہے بھائی شوگر ہے, بی پی کا مریض ہے, کم کھا کر شفا ہے. اتفاق سے اٹیک ہوا, وہیں مر. میں جانتا ہوں کھا کے مرا. منع کیا, بی پی ہائی ہو گیا, شوگر ہائی ہو گیا, لیکن شوقین ہو نا بندہ کھانے کا. اہل بیت نے نہیں کہا. مولا فرماتے نیت شفا کی ہونا, کھا کے شفا ہے نا, کھا کے شفا. تاکید ہے اہل بیت کی, یہ مطلب نہیں کھا کے شفا کھاتے رہو. ایک ذرہ اٹھاؤ شفا کی نیت سے, شہد یا پانی میں ملاؤ, خدا اس ذرے میں بھی شفا رکھتا ہے. اگر اسے نہیں دینی ہوگی تو پوری کھا کے شفا بھی تجھے شفا نہیں دے گی. اب گاؤں والے سمجھیں گے کہ بھائی بڑا خوش نصیب تھا, 40 پہ مر گیا. ان کو کیا پتا, رسول خدا ایک جنگ میں صحابی مرا, یا رسول اللہ شہید ہو گیا. نبی نے کہا شہید نہیں ہے, یہ شہید راہ خدا نہیں, شہید راہ خنجر ہے. تو کیسے کا, اس نے ظالم کو دیکھا, اس کا ایک اچھا قداور خنجر تھا, اس نے کیسے ماروں گا, خنجر پکڑوں گا, مارنے گیا اور وہیں مر گیا. بندگان خدا کے ساتھ ہیں شہداء زینبیون, فاطمیون, جنہوں نے اپنی جانوں کو سیدہ پہ قربان کیا. ان کے بچے چھوٹے آرائے کی خدمت میں, سید علی خامنہی کی خدمت میں ایک بچہ اٹھا, مجمع کو چیرتا ہوا ہے. خامنہی سے بچے نے سوال تو کیا, لیکن سوال بچے گانا نہیں تھا. علی والے بچے بھی بچے نہیں ہوتے. اس نے کہا قبلہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. کہ کون سا؟ کہ دنیا کے سب سے بڑے ممالک آپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ امریکہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسرائیل سے پوچھا جاتا ہے نا 3 ممالک کا نام لو جس سے تجھے خطرہ ہے. تینوں مرتبہ اس ملک کا نام لیتا ہے جس کا رہبر کا نام علی ہے. کل کے مرہم بھی علی سے ڈر رہے تھے اور آج کے مرہم بھی علی سے ڈر رہے ہیں. پوری دنیا کا ظالم اگر آج خائف ہے تو علی والوں سے, یمن والوں سے, لبنان والوں سے, ایران والوں سے.
کیونکہ اس کی دشمنی اس جملے پہ آتا ہوں، لیکن پہلے خامنہ ای کا جملہ پورا کر دوں. پر میں آپ سے دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ اب ہم جیسا کوئی ہوتا نا چھوٹا موٹا مولوی یا حکمران تو کیا بولتا ہے؟ کیونکہ میں تہجد گزار ہوں اس لیے ڈرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس بم ہیں اس لیے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس میزائل ہیں اس لیے ڈرتے ہیں. دنیا والے میزائلوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، بموں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہیلی کاپٹروں پہ بھروسہ کرتے ہیں. لیکن آپ خامنہ کا جواب سننا، یہ جواب نہیں، یہ وہ جواب دیا جو ہمیشہ مولا علی دیتے تھے کہ میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اصل بندے کی طاقت خوف پروردگار عالم ہے. میدان جنگ ہے، یہی طریقہ امیر المومنین کا. ظالم سامنے کھڑا ہے، لڑتے لڑتے مولا نے وار کیا، اس کی تلوار زمین پہ گر گئی اور جیسے گری اس نے فوراً کہا بچنے کے لیے. اب سوچا کہ مولا وار کریں گے. اس نے کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہو. میدان جنگ میں امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے کہ اگر سخی ہو تو اگر آج کچھ مانگو تو دو گے. مولا بھی پورے سخاوت کے موڈ میں تھے کہ جو مانگنا ہے علی سے مانگنا. اگر شعور ہوتا تو علی سے وہ مانگتا جو سلمان نے مانگا تھا. یہ بھی عقل مندی کی بات ہے. بندہ کربلا جاتا ہے دعا کیا کرتا ہے؟ مولا حسین مہران گاڑی دلا دے، یہ دعا ہے. بائک دلا دے، یہ دعا ہے. مومن اگر معرفت والا ہو تو دعا بھی معرفت والی ہوتی ہے. آپ قراتی فرماتے ہیں حسین کے پاس جب جاؤ تو دعا کرو کہ اے خدا، جب مولا حسین کے پاس جب کہو مولا حسین مجھے خدا کی معرفت دے، کہ حسین سے خدا مانگو، خدا سے حسین مانگو. مولا حسین کربلا پہنچتے فرماتا ہے خدا جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. مولا علی نے سخاوت کی کہ جو مانگنا ہے آج علی سے مانگ لے. شعور نہیں تھا اس نے فوراً کہا اچھا ایسی بات ہے. امام نے کہا پھر ایسا کریے اپنی تلوار مجھے دیجیے. ایک بندہ پسٹل سامنے اور اگلا بولے اپنی پسٹل مجھے دو، ہم تو کبھی نہیں دیں گے نا. لیکن یہ علی ہے، یہ ابھی طالب کا بیٹا ہے، یہ شیر خدا ہے. جیسے کا تلوار امام نے کہا بس میں نے سمجھا تو پتہ نہیں کیا مانگے گا. اسی وقت مولا نے تلوار اس کے سامنے پھینکی اور جیسے پھینکی اس نے تلوار اٹھائی، اس کے تیور بدلے، کہنے گا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. بس یہ سننا تھا. مولا نے فرمایا تو کیا سمجھ رہا تھا کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے؟ وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے، میں اپنے خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہوں. جیسے مولا کا یہ جملہ سننا تھا اس نے تلوار پھینکی کہ اگر تیرا خدا ایسا ہے اس پہ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. علی نے ہاتھ پکڑا اور رسول کے قریب جانے لگے اور جیسے جانے لگے صحابی اعتراض کرنے لگے یا رسول علی کی باتیں سمجھ نہیں آتی. کبھی کسی ظالم کے سینے پہ سوار ہے، اس نے ناف دہن پھینکا، علی 40 قدم چلنے لگے. ابھی ظالم سامنے تھا، مارنے کا موقع تھا، بجائے مارنے تلوار دی اور دینے کے بعد ہاتھ پکڑ کے کافر کو یہاں لا رہے کہ یہی تو فرق ہے تجھ میں اور علی میں. تو کافروں کو مارتا ہے، علی اپنے کردار سے اس کے کفر کو مار کے آ جاتا ہے. اصل جنگ ہے کس کی جنگ؟ کردار کی جنگ. تو شیطان جو کرتا ہے وہ آپ کی محبت کو بدل دیتا ہے. محبت صحیح بندے سے تو بندہ صحیح، محبت غلط بندے سے تو بندہ غلط. ایک نصیحت اور اختتام پہ جاؤں. جس طرح اللہ کے ولی ہیں اسی طرح شیطان کے بھی ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من نور الظلمات. اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی محفل میں لاتے ہیں. شیطان کے ولی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. دو ولی بنے، شیطان کا ولی، اللہ کا ولی. آج کے زمانے میں شیطان کا ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کا تمہیں پتہ ہے؟ اللہ کا ولی مولا علی ہے، اللہ کا ولی رسول ہے، اللہ کا ولی انبیاء ہے. لیکن شیطان کے ولی کون ہے؟ غور سے سنیے. آج کے زمانے میں شیطان بھی تو ایسے نہیں بیٹھتا. علماء فرماتے ہیں شیطان کے جو اولیاء ہیں نا، یہ ٹی وی ہے، یہ میڈیا ہے، یہ بالی ووڈ ہے، یہ ہالی ووڈ ہے. اب غور سے سننا بات کو کہ نوجوان کی نسل کس طرح تباہ و برباد کی جا رہی ہے. بندہ نام تو علی کا لیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ ولی کسی اور کو مان رہا ہو.
نام تو رسول کا لیکن ہو سکتا ہے ولی کسی اور کو مانتا. کیسے؟ مثال کے طور پہ 60s میرے بڑوں کو یاد ہوگا, بزرگوں کو یاد ہوگا, جب نئی نئی سینما آئی تھی تو اس فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے. یہ لوگ اس ہیرو سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ فطرت کا تقاضا تھا. جتنی بھی اچھی صفات ہیں اس ہیرو میں لا کے جمع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اسپائڈر مین بنا, کوئی بیٹ مین بنا, کوئی آئرن مین بنا, کوئی ہیرو بنا, ایک مکہ مارا 10 لوگ زمین پہ گر گئے. ہوتا تو ہے نہیں لیکن انسان کی پسند بڑا ہے. کیوں خیبر پسند ہے؟ 2 انگلیوں سے جو درے خیبر اکھاڑے وہ کیوں پسند ہے؟ جو میدان جنگ میں جائے ہار کے واپس نہ آئے وہ کیوں پسند ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے نا. تو یہ ایک جھوٹا امام بناتا ہے, ایک جھوٹا ولی بناتا ہے شیطان فلموں میں. ایک جھوٹا کیریکٹر, جھوٹی شجاعت, جھوٹی بہادری کہ ظالموں کو مار رہا ہے, یتیموں کی مدد کر رہا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہے. اب اس کیریکٹر کی محبت اس جماع کے دل میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھتے بڑے بڑے ایکٹر کے پیچھے 36 ملین فالوور ہوتے ہیں. لوگ ان کے آگے پیچھے سیلفی لینی ہے, فوٹو لینا ہے, کیونکہ وہ اس کا ہیرو ہے, اس کا رول ماڈل ہے. کبھی اس کو بھگوان بھی بنا دیتے ہیں. امریکہ میں چلے جائیے, بڑے بڑے لوگ ان ہیروز کے پیچھے, حالانکہ ان کی جتنی فلمیں ہیں سب جھوٹ ہے, ان کی جتنی بہادریاں ہیں ساری جھوٹی ہیں. 10 گولیاں لگ کے بندہ مرتا نہیں ہے, سارا جھوٹ ہے. لیکن ایک طرف سچ ہے, اللہ نے تجھے علی دیا جو سچا بہادر. اللہ نے امام حسین دیا جو سچا بہادر. اللہ جو امام دیتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. شیطان جسے امام بناتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے. فیک پرسنالٹی کہ تاریخ اسلام کی کئی ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں غلط خبریں چلائی ہیں. ایک تھا اہل سنت کا نعت پڑھنے والا, نعت پڑھ رہا تھا امیر شام کی فضیلت میں, کہہ رہا تھا رسول نے کہا معاویہ مجھ سے میں معاویہ سے. یہ فیک فضیلت ہے. کہا نا علی میں شہر علم ہوں, تو اس کا دروازہ ہے, فلاں دیوار ہے, فلاں چھت ہے, فلاں مینارہ ہے. فیک روایت ہے, فیک تاریخ بناتا ہے, کیونکہ جھوٹا امام بنانا یہ شیطان کا کیا حربہ ہے. اب بات سنا, اب اس جوان کے دل میں اس امام کی کیا چلی گئی, اس ایکٹر کی کیا چلی گئی؟ محبت چلی گئی. پوری دنیا کے لوگ, صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا. اب جب محبت چلی گئی اب شیطان کا کام ہو جاتا ہے شروع. اب اس اداکار کے ہاتھ میں دی سگریٹ, کیونکہ اس کی محبت آپ کے دل میں ہے. جو وہ کرے گا آپ وہ کرو گے. جیسے وہ کپڑے پہنے گی آپ کی خاتون ویسے کپڑے پہنے گی. فرمایا اگر علی سے محبت ہے تو کپڑے بھی ایسے پہنو جیسے علی کو پسند ہے. شیطان محبت ڈالتا ہے. اب پیپسی کی تشہیری کرنی ہے, کوک, پیپسی, سرف, پیسٹ, گاڑی, سب کی تشہیر میں کون آتا ہے؟ وہ اس کا جھوٹا بنایا ہوا ولی. اب آپ دیکھو گے وہ اس پہ چڑھا, آپ بھی چڑھو گے. ایک زندہ مثال دوں, مومنین برا نہ مانے, مشہد مقدس ایک ظاہر آیا آج سے 4-5 سال پہلے. کم بولا نا ہمیں ایک چاندی کا بریسلیٹ بنانا ہے. اس طرح میری گھڑی ہے, چاندی کا بریسلیٹ بنانا ہے. میں کہا ٹھیک ہے بنوا دیتے, لیکن اس کے بیچ میں فیروزہ ہو. کیا ہو؟ فیروزہ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے, فیروزہ پہننا بھی مستحب ہے, چاندی پہننا بھی مستحب بنا کے دیا. 2 ہفتے کے بعد ایک اور مومن آیا, مولانا فیروزہ چاہیے. میں نے کہا چلو انگوٹھی کا نہیں, انگوٹھی نہیں, بریسلیٹ چاہیے, بیچ میں فیروزہ. تیسرا جو تھا میں نے کہا بھائی کوئی حدیث اتری ہے, کوئی روایت اتری ہے؟ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا چاہیے. پھر مجھے پتا چلا یہ کسی حدیث کو دیکھ کے نہیں پہن رہے, انڈیا کا ایکٹر ہے سلمان خان, وہ یہ پہنتا ہے. یعنی یہ زبان سے نام علی کا لے رہا ہے لیکن فالو کس کو کر رہا ہے؟ انڈیا کے ایکٹر کو کر رہا ہے. یہی امام نے فرمایا کہ تو نام میرا لیتا ہے لیکن تیرے دل میں میری ولایت تجھے نظر نہیں آتی. یا علی میں مان تو آپ کہیں تو جان قربان ہے. امام نے فرمایا چلو ایک کام کرو, کل آ جانا, میں جان نہیں مانگتا, چھوٹی سی قربانی دینا علی پہ کر. مولا کیا کروں؟ امام نے فرمایا کل اپنے سر کو منڈوا کے لا. مودت اور محبت, جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہو وہاں مودت کی ابتدا ہوتی ہے. نئی شادی ہوئی, گھر گیا, بیوی کو کہا کہ جنگ پہ جانا تھا. علی نے ایک اور حکم دے دیا, جب تک نہیں کروں گا تب تک جنگ پہ نہیں جاؤں گا تو غنیمت نہیں ملے گی. کہ کون سا بڑا پہاڑ علی نے کھولنے کو بولا ہے؟ کہ نہیں کوئی بڑی بات نہیں, کہا ہے کہ سر منڈوا کے لا. اب بندے کی نئی شادی, نئی دلہن گھر میں ہو, بس یہ بولنا تھا, بیوی نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اتنے ریشم جیسے بات, اتنے نرم بات, ان کو کاٹو, گنج ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟
یہاں آتا ہے مقابلہ کہ بندہ علی کی سنتا ہے یا بیوی کی سنتا ہے. بندہ علی یہ ولایت ہے نا. آپ سنتے کس کو زندگی میں؟ شیطان کی سن رہے، مولا علی کی سن رہے ہو. سامنے آفیسر رشوت دے رہا ہے 50 لاکھ کی، آفیسر کی سنو گے علی کی. سامنے حسین خاتون کھڑی ہے، نگاہوں کو جھکاؤ گے علی کی طرح. عمرو عاص جنگ صفین ہے، مولا چاہتے تو وہی اس کو قتل کرتے، لیکن علی نے اپنی آنکھوں کے سامنے بازو دیا کیونکہ یہ امام ہے. بے حیا وجود پہ علی کی نگاہیں کبھی پڑی ہی نہیں ہیں. تو بیوی نے کہا کہ نہیں، بال کاٹو گے تو پھر گھر نہیں آنا. بندہ پریشان کروں تو کیا کروں، باہر جائے تو علی ناراض، گھر آئے تو بیوی ناراض. کئی خواتین پوچھتی ہیں مولانا شوہر کی اطاعت کہاں تک واجب؟ میں نے کہا تب تک واجب ہے جب تک علی کی نافرمانی نہ ہو. جو کہے شوہر کہو، لیکن اگر شوہر کے دوپٹہ اتارو، اب شوہر کی نہیں سننی، علی کی سننی ہے. باپ کی اطاعت واجب ہے، جو کہے کرو، لیکن اگر باپ کا بیٹا چرچ لے کر آؤ. میں نے کہا نہیں، یہاں پہ حرام ہے، کیونکہ اب اس کا کہا ہوا علی کے کہے کے سامنے آ جاتا ہے. تجھے کس کی سننی؟ علی مرتضیٰ کی سننی. بیوی کو معرفت نہیں تھی کہ کام کرو، میں تمہیں بیچ کا راستہ بتاتی ہوں. کیا کرو کہ بالوں کو تھوڑا چھوٹا کر دو، سر پہ کپڑا باندھ دو. علی کو کیا پتا کہ کپڑے کے نیچے بال ہیں کہ نہیں. جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانے ہیں. میدان میں آیا اور جیسے آیا مولا چہل قدمی کرتے، جب اس کو دیکھا اپنے ذوالفقار کی نوک سے اس کے سر سے کپڑا ہٹایا. کہا جوان، جب تو علی پہ بال قربان نہیں کر سکتا، جان کی باتیں رہ گیا. تو خلاصہ کلام یہ کہ کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے. کسی مومنہ نے کہا کہ کربلا میں کس طرح ماؤں نے بچوں کو قربان کیا؟ میں نے کہا کربلا کی ماؤں سے پوچھو گی نا تو جواب ملے گا ہمیں قاسم سے محبت ہے اور حسین سے مودت ہے. اور جب مودت کے میدان میں آتے معصوم فرماتے ہیں تو 1 قدم ہم 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں. ایک محبت بجا معجزہ سنیے اور اسی سے رب دیتے ہوئے میں آپ سب کے لیے دعا کروں، اس شہر کے لوگوں کے لیے دعا کروں. جب انسان کا دل ٹوٹے نا تو معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے قریب ترین رشتہ اگر تیرے ساتھ ہے تو تیرے امام کا رشتہ ہے. امام رضا کا فرمان سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے بات نہیں کرتے نا تو بھائی سمجھ کے بات کرتے. اگر بھائی سمجھ کے بھی شرم آتی ہے نا تو دوست سمجھ کے ہم سے بات کیا کریں. دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پر امام کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں. تہران کا تاجر 200 ملین تومان آج سے 10-15 سال پہلے تقریباً مالیت پاکستانی 10-20 کروڑ بنتی ہے. کہتا بزنس میں نقصان ہوا، قرضی بن گیا 200 ملین تومان کا. سب جو 10 کروڑ کا قرضی بن گیا. روز لوگ دروازے پر آتے تھے، پیسے دو، کھانے کے لیے کچھ نہیں. تھوڑے پیسے تھے وہ لیے. میں نے کہا جب ہم مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں نا. ٹکٹ لی اور سیدھا مشہد مقدس پہنچا. وہاں میرا تھا کہتا مولا کی زری کو پکڑ کے بہت رویا. میں نے کہا مولا اب کہاں جاؤں، آپ ہی کا دروازہ ہے، کس سے مانگوں؟ اتنا قرض میرا کوئی اتار نہیں سکتا. اگر آخری وسیلہ میرے پاس بچا ہے تو آپ کا وسیلہ ہے. کہتا بہت رویا، امام سے دعا کی، شام ہو گئی. میں نے کہا کھانا کھاؤں، رات کی بس سے پھر چلا جاؤں تہران. جیسے حرم سے باہر نکلا، جیب میں ہاتھ ڈالا کھانے کے لیے پیسے نکالوں تو کیا دیکھا جیب کٹ چکا ہے. اور غصہ آیا، دوڑا روتا مولا کے حرم گیا. میں نے کہا مولا کچھ مانگنے آیا تھا اور جو تھا وہ بھی جیب کٹ گیا. میں آپ سے مانگنے آیا تھا، اوپر سے جو تھا بچی ہوئی کمائی وہ بھی مولا لوٹ گئی. کہتا بہت رویا، امام سے بڑی شکایت. میں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہتے حرم سے باہر نکلا، بھوک کا عالم، صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا نہیں، ٹکٹ کے پیسے نہیں، اور عزت دار اتنا کہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. بندے میں جب عزت نفس ہونا تو بندہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آتا. کہتا ہے کہ پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ ملا. ذہن میں خیال آیا سامنے تھا ٹیلی فون بوتھ. ایسے ہی ذہن میں خیال آیا لوگوں سے مانگ تو نہیں سکتے، سکہ ڈالو ٹیلی فون بوتھ میں. ایسے ہی نمبر ملا، جو بھی بندہ اٹھائے اسے کو مولا کا ظاہر ہوں، کھانے کے لیے پیسے نہیں. دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو وہ مجھے نہیں جانتا، میں اسے نہیں جانتا، میری عزت نہیں خراب ہونے والی نہیں ہے.
اس نے ایسے ایسے کر ڈالا، ایک نمبر ڈائل کیا، ایک بندے نے اٹھایا، جی بولیے۔ اس نے کہا میں امام رضا کا زائر ہوں، پیسے میرے چوری ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، زیادہ سفر کے لیے کچھ نہیں، اگر آپ تھوڑی مدد کر دیں بس میں اپنے گھر تک پہنچوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کہ بازار امام رضا۔ فلک ہے آپ، ٹیلی فون بوتھ ہے وہاں کھڑا ہوں۔ کون سے کپڑے پہنے؟ اس رنگ کے کپڑے پہنے۔ کہ ٹھہرو 15 منٹ میں گاڑی بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا شاید کسی نے مزاق کی، 15 منٹ رکا، ایک گاڑی آئی، اس نے میرے کپڑوں، آپ نے فون کیا تھا، کہاں؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ گیا۔ کا مشہد کا جو پوش علاقہ تھا امیروں کا، یہ گاڑی وہاں گئی، ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، آٹومیٹک دروازہ کھلا، گاڑی اندر گئی، جیسے میں اندر گیا اس نے کہا اتری ہے، جیسے اترا سیڑھیوں کے سامنے سے ایک بوڑھا بزرگ آ رہا تھا، وہ بوڑھا جیسے بزرگ آگے آیا، اس نے کہا آپ نے فون کیا تھا؟ کہاں؟ اس نے گلے لگایا، ماتھے کا بوسہ دیا، کہا خوش آمدید امام رضا کے ظاہر، بڑی دیر سے تیرا منتظر تھا۔ کہ پریشان ہوا، اندر لے گیا، سفرہ لگا ہوا، کھانا لگا ہوا ہے، کہ بسم اللہ کھائیے، بات کی باتیں بعد میں کریں گے۔ کہ میں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس نے بٹھایا، ہاں بتاؤ کیوں آئے؟ کہا کہ بس آپ جانتے ہیں شیعہ جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنے مولا کی بات جانتے ہیں، کہ بہت قرضیوں، 200 ملین کا قرضیوں، تقریباً 10 کروڑ 20 کروڑ۔ اچھا دوبارہ بزنس کرو گے تو کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا تقریباً 70-80 لاکھ ہوں تو میں دوبارہ بزنس چلا سکتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے نوکر کو کہا میرا چیک بک لے کر آؤ، کا چیک بک آیا، اس نے 10 کروڑ لکھے، نیچے سائن کیا، چیک کاٹا، مجھے دیا، کہ یہ تیرا قرضہ۔ دوسرے چیک پہ 70 لاکھ لکھے، کہ یہ دوبارہ بزنس کرنے کا پیسہ۔ میں پریشان، کون ایک بندہ 1 لاکھ کسی کو نہیں دیتا؟ میرے 200 ملین کروڑوں اس نے مجھے دے دیے کہ یہ لے، یہ تیرا قرضہ، یہ لے دوبارہ بزنس کرنے کے لیے، کہ اگر کماؤ میرا قرضہ واپس کر سکو تو کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اگر میں مر گیا تو سارا معاف ہے، اگر تو مر گیا تو پھر بھی تجھے سارا معاف ہے۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ مجھے جانتے نہیں، میرے ایڈریس کا پتہ نہیں، میرے نام کا پتہ نہیں، شاید میں فراڈیا نکلوں، اتنے پیسے کون کس کو دیتا ہے؟ کہ یہ مت سمجھو تو خود آیا ہے، واللہ یہ مت سمجھے آپ مجلسوں میں خود آتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، نصیب ہوتی ہے، یہ تقدیر کا لکھا ہوتا ہے کہ انسان کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ واللہ آپ جانیں گے مجھے رانی پور آنا ہی نہیں تھا، میں نے مجلس کی شکار کی، وہ کینسل ہو گئی، یہاں والی مجلس ہو گئی۔ تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہاں جانا ہے، یہ فیصلے پروردگار عالم کرتا ہے۔ کہ جبلہ بتائیے تو صحیح کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے کیوں دیے، کس طرح دیے، مجھے جانتے نہیں۔ کہ وہیں پہ ایک جوان کرتا وہاں سے گزرا، کیسے دیکھ رہے ہو؟ کہاں سے؟ یہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے، اللہ نے یہی دیا، اسے ہوا برین ٹیومر۔ میں نے جا کے اس کا ٹیسٹ کروایا تہران میں، سب ڈاکٹروں نے کہا 1-2 ہفتے میں بیٹا مر جائے گا، بچنے والا نہیں۔ میں نے کہا میں اتنا امیر ہوں تم تصور نہیں کر سکتے، جتنا بولو تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میرا ایک بیٹا اسے بچا دے۔ کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، انگلینڈ چلے جاؤ، وہاں شاید ٹیکنالوجی بیٹا بچ جائے۔ کہ فوراً ٹکٹ کروائی، لندن پہنچا، ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے، کہ 4 ٹیسٹ ہونے تھے، پہلا ٹیسٹ پازیٹیو، ڈاکٹر نے کہا اگر 4 پازیٹیو آئے تو بیٹا بچے گا نہیں، پہلا پازیٹیو، دوسرا پازیٹیو، تیسرا پازیٹیو۔ جب تیسرے ٹیسٹ کرنے کی باری آئی، نرس دوڑی ہو رہی، کہنے لگی اب بس اگر کوئی چیز تیرے کام آئے گی وہ دعا ہے، جاؤ دعا کرو، جسے مانگتے ہو جاؤ اس سے مانگو، شاید تجھے مل جائے۔ کہتے ہیں وہاں پہ پریئر روم تھا، عبادت خانہ مسجد میں انگلینڈ میں بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ میں چلا گیا، میں نے کہا کسے کو کہا؟ فوراً ذہن کیا امام رضا کی طرف، میں نے کہا ایک غریب دوست آپ کو واسطہ آپ کی بہن پہ معصومہ کرے۔ بولا آپ جانتے ہیں آپ کا بھی ایک ہی جواب تھا، بیٹوں سے بندہ بڑا پیار کرتا ہے۔ کہ مولا اگر بیٹا بچ گیا میں حلف اٹھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایک زائر کی جتنی مدد کر سکا کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ بیٹا بچ گیا تو بس یہ جملے کہیں نکل آیا، دیکھا نرس خوشی کے عالم میں دوڑی دوڑی آئی، کہ 4تھی ٹیسٹ نیگیٹو آ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہم دوبارہ کریں گے، کہ 4 ٹیسٹوں کو ریپیٹ کیا، 4 کی 4 نیگیٹو آئی۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے لے جا۔ میں نے کہا کوئی دوا کوئی ٹیبلٹ کا اس سے کچھ ہے ہی نہیں؟ یقین نہیں آیا، تہران آیا، دوبارہ اپنے بچے کی ٹیسٹ کروائی،
جب ڈاکٹروں نے دونوں ٹیسٹوں کو دیکھا کہ یہ اس بچے کی ٹیسٹ ہے ہی نہیں جو پہلے کروائی تھی، اس کا دماغ وہ ہے ہی نہیں جو ہم نے دیکھا تھا، کہ مجھے بس یقین ہو گیا کہ امام رضا نے شفا دے دی۔ کہتا ہے 4 سال گزر گئے اس ظاہر کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون ہے جس کی مدد کروں، وعدہ تو پورا کروں۔ ہر روز پریشانی تھی، مولا بیٹا ٹھیک ہو گیا لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، دن بدن بڑھاپا آ رہا ہے، دن بدن موت کے قریب جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں آج کی رات امام رضا کو خواب میں دیکھا، امام نے فرمایا میرے ظاہر 4 سال گزر گئے، اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا کل میرا ظاہر تجھے مل جائے گا، جو کر سکتے ہو نا اس کے لیے کر دینا۔ کہتا ہے صبح سے انتظار میں تھا، میں حرم گیا نہیں، کوئی ظاہر یہاں تک آئے گا تو کیسے آئے گا؟ جب تیرا فون آیا تو میں نے کہا امام رضا نے ظاہر کو میری طرف بھیج دیا۔ تو فرمایا تو 1 قدم آ وہ 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ ہاں یہ کرم کا میدان ہے، جب وہ اور کی خطاؤں کو بخش سکتے ہیں تو ہماری خطاؤں کو بھی بخش سکتے ہیں۔ اس لیے فرمائے مومن قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے لیکن فرماتے 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ جو حسین پہ روتی ہے، دوسری وہ جو اپنی خطاؤں پہ اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ اور شکر خدا نے ہم سب کو دونوں آنکھیں عطا کی۔ میں نے کسی نوجوان کو میں نے کہا امام حسین وصیت کر رہے ہیں بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، میں نے کہا امام حسین کو نماز شب میں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے کہ مومن اگر محبت چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو نماز شبوں میں یاد کیا کرو۔ سخت ترین فرمان میرے چھٹے امام کا فرمایا 3 دن گزر جائیں مومن سے صلح نہ کرے دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ 3 دن سے زیادہ مومن سے ناراض نہیں رہتا کہ مولا غلطی میری نہیں غلطی اس کی ہے، کہ کسی کی بھی غلطی اس کے در پہ چلا جا، بول اگر میری غلطی ہے تو معاف کر دے، اگر تیری غلطی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لعنت تیرے سر سے اٹھ گئی اس کے سر پہ بیٹھ گئی۔ اور ثواب سنیے گا جب اس کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک جاتا ہے ہر قدم پہ خدا تجھے 70 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچتا ہے خدا تجھے 1 حج مقبول کا ثواب دیتا ہے، اور جب رات کو سوئے گا اسی حال میں مر جائے تو خدا کہے گا لکھو یہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ جنت بڑی آسان ہے لیکن بندہ کمانے والا ہے۔ تو پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں ایسا بنا جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگارا یہ ذکر یہ عبادت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ پروردگار قبر اور قیامت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں زیارات نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان فارسی کی دعائے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ پروردگارا جتنے حاضرین ہیں مومنین سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگارا ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرما، ان کے جان اور مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں جتنے بھی اختلافات ان کو دور فرما، مومنین کو آپس میں الفت اور محبت عطا فرما۔ پروردگارا جو ہدایت کے قابل ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما بحق محمد و آل محمد۔ پروردگارا جو ایمان ہیں امداد حسین کی صحت یابی کے لیے خدا امیر بخش صاحب وہ بیمار ہے، خدا ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ تمام تر مومنوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔